اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہمارا 11واں سبق ہے جس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شام کی طرف جو آپ کا دوسرا سفر ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح کیسے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں تھی اور کیسی تھی، اور ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے میسج، پیغام اور سبق کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ سیرت کا درس سنتے وقت ہمیشہ کوشش اس بات کی کیا کریں کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جتنا ہم درود شریف کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سیرت کے سمجھنے میں انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گا کہ سیرت کے ان لیکچرز کو آپ جسٹ ایک ویڈیو کے طور پر سن کر ٹرول نہ کر دیں کہ بھئی دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ اس کو ایک لیکچر کے طور پہ سنیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک کاپی پین ساتھ لے کے اس کے نوٹس بنائیں، اس کو ایک نہیں بار بار سنیں۔ شاید ایک دفعہ سننے سے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، یا اگر سمجھ میں آ جائیں تو ذہن میں نہیں بیٹھیں گی۔ 2-3 دفعہ سنیں گے تو وہ چیزیں ذہن میں بھی بیٹھ جائیں گی، اور پھر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور کوشش کریں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ سیرت کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ماحول بنائیں اور اس کی دعوت دینے والے بنیں۔ سارے لوگوں کو کوشش کریں سیرت سے جوڑنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا پہلا حصہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شام کی طرف تجارتی سفر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی ایک مشہور تاجرہ تھی، ایک بزنس وومن تھی، ایک بزنس پرسن تھی عرب کی، اور خاندانی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ خاندان کی تھی۔ اس وقت آپ کا لقب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا طاہرہ، یعنی پاکیزہ خاتون۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ چونکہ وہ ایک ویلدی ٹریڈر تھی، ایک بڑی یعنی بزنس پرسنالٹی تھی، تو وہ لوگوں کو ہائر کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یعنی ان کے ساتھ کوئی پرسنٹیج طے کر کے لوگوں کو ہائر کرتی تھی۔ جو بزنس ہوتا تھا اس سے جو پروفٹ ہوتا تھا اس کو اکارڈنگلی وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو جتنا قریش کے سارے لوگوں کا ملا کے مال ہوتا تھا، سامان تجارت ہوتا تھا، اتنا اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کوشش تھی ہمیشہ سے، بچپن سے، کہ جب سے آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے کہ آپ کسی طرح اپنے چچا کو مالی طور پر سپورٹ کرتے رہیں۔ اس کے لیے آپ نے بکریاں بھی چرائیں، اس کے لیے آپ نے 1 سے زائد مرتبہ مختلف علاقوں کے تجارتی سفر بھی کیے ہیں۔ تو یہ جو تجارتی سفر تھا یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جیسے جوان ہو رہے تھے، معاشرے میں آپ کی ایک شہرت، ایک اچھی شہرت، نیک نامی آپ کی پورے معاشرے میں ہوتی جا رہی تھی کہ یہ جو نوجوان ہے سچا ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، امین ہے۔ ان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق اور کردار یہ عرب میں مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی یہ شہرت پہنچی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیشکش کی کہ ویسے تو میرا سامان تجارت میں دوسرے لوگوں کو ہائر کرتی ہوں، اس دفعہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ہائر کروں اور میں دوسرے لوگوں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس کا ڈبل پروفٹ میں آپ کو دے دوں گی، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے کاروبار میں میرے ساتھ پارٹنر بنیں یا میرے ساتھ مل کے کام کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ راضی ہو گئے، اور یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہوا شام کا، اور آپ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا میسرہ۔ حضرت خدیجہ نے ان کو بھی ساتھ کر دیا۔ یہ میسرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر میں تھے، اور اس سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کو دیکھ کر میسرہ بار بار حیران ہو جاتے تھے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی نارمل یعنی عام روٹین کی شخصیت نہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈینری
شخصیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملات کرتے ہوئے دیکھا تو جس امانت، دیانت داری، سچائی اور صفائی کے ساتھ آپ سارے معاملات انجام دے رہے تھے، تو ایک تو ان کو اس پہ حیرت تھی کہ آپ کے معاملات میں صفائی کتنی زیادہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب شدید گرمی ہوتی، کڑکتی ہوئی دھوپ ہوتی، تو میں دیکھتا کہ فرشتے آ کر یا بادل آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرتے، اور جہاں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے وہ سایہ آپ کے ساتھ چلتا چلا جاتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی آپ سمجھیں نبوت ملنے سے پہلے ایسی علامات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جن کو ارہاسات کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ تشریف لے گئے، وہاں جو آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز تھیں، تجارتی مصروفیات تھیں، وہ سب سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا کسی بالا خانے سے، اور یہ منظر انہوں نے خود دیکھا کہ کچھ بادل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے جب سارا حساب کتاب ہوا، ساری چیزیں، تو جتنا پروفٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روٹین کی اپنی بزنس تجارت میں ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دگنا نفع کما کر لا کے دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ظاہر یہ بھی حضور کی امانت داری تھی نا، دیانت داری تھی، ورنہ روٹین کا مثال کے طور پر اگر 100 روپے سے 100 روپے انویسٹ کر کے کوئی آدمی 10 روپے کما رہا ہے، تو بندہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جا کے اس کو 12 روپے لا کے دے دے، 13 روپے لا کے دے دے، 6-7 روپے تو پھر بھی وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پروفٹ ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو پرسنٹیج یا جو پروفٹ طے کیا تھا اس سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کا، آپ اس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بزنس پارٹنرشپ تھی۔ شریعت کی نظر میں اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسرے سائڈ سے کام ہوتا ہے۔ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ مضاربت کا طریقہ اور تجارت کا ایک ایسا طریقہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی رائج تھا۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے قبل، عربوں میں تجارت کے بہت سارے طریقے رائج تھے۔ اس پہ میں نے مختصراً پچھلے دروس میں بھی بات کی ہے۔ ان میں مضاربت کا بھی ایک طریقہ تھا، شرکت کا بھی ایک طریقہ تھا، منابضہ ہے، القاء الحجر ہے، مختلف طریقے تھے۔ اسلام نے آ کر ان میں سے کچھ طریقوں کو باقی رکھا، کچھ طریقوں کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر منابضہ ہے، القاء الحجر ہے، یہ جو طریقے تھے تجارت کے یا بزنس کرنے کے، ملامسہ ہے، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ اور مضاربہ کا جو طریقہ تھا اس کو شریعت نے برقرار رکھا، ایز اٹ از، جو سسٹم چل رہا تھا اس کو برقرار رکھا۔ اس سے اگین اس بات کی، مضاربہ کا آج کل بھی ظاہر ہے کہ جو مضاربہ کی بیس پہ بہت سے کاروبار آج بھی دنیا میں چل رہے ہیں۔ مضاربہ کا سمپل، یعنی آسان الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دوسرا آدمی کام کرتا ہے، انویسٹر کام نہیں کرتا، کام کرنے والے کی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اور ایکچول پروفٹ کا کوئی پرسنٹیج آپ طے کر لیتے کہ جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ آپ لیں گے، اتنا پرسنٹ میں لوں گا، کوئی فکس پروفٹ اس میں نہیں ہوتا۔ اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام نے، اس سے جو ہمیں سیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسلام جب اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کسی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو رہنے دیں، اور جو چیزیں غلط ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر لیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سوچ یا یہ نظریہ، یہ خیال پایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی سسٹم کی، کسی آرگنائزیشن کی، کمپنی کی، گھر کی، بچے کی، اولاد کی، بیوی کی، کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں جو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ آرگنائزیشن 100% غلط کام کر رہی ہے، یہ میرا بیٹا 100% غلط ہے، یہ ادارہ 100% غلط ہے، یہ سوسائٹی 100% غلط ہے، یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ آپ ہر چیز کو آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہوگا، انالائز آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ چیزیں اس آرگنائزیشن میں، اس شخصیت میں، اس ادارے میں، اس سوسائٹی میں، اس انسان میں ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو جو ٹھیک ہے ان کو رہنے دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، غلط کی اصلاح کی کوشش کریں، تب جا کے بہتری آتی ہے۔ لیکن جب آپ
بیک جنبش قلم یک لخت سب کو کہہ دیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، تو بھائی ٹھیک دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی انسانی معاشرہ، کوئی بھی انسانی ادارہ، کوئی بھی انسانی کام خیر سے بالکل خالی ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ پھر انسان نہیں رہے گا، وہ شیطان بن جائے گا. اس کی تفصیل میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے بزنس کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ایک طرح سے پارٹنر بنے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈبل پروفٹ کما کے دیا. یہاں ایک بات ہمیں سیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ مسلمان عقل مند ہوتا ہے. مسلمان عقل مند ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ نیک اس شخص کو سمجھتے ہیں، بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے. جو جتنا بے وقوف ہوتا ہے اتنا اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، اللہ میاں کی گائیں سمجھتے ہیں. جس کو دنیا کا کچھ نہ پتا ہو، دنیا کے حالات کا پتہ نہ ہو، دنیا کے مسائل کا پتہ نہ ہو، معاشرے کے مسائل کا پتہ نہ ہو، بس ایک کونے کھانچے میں کہیں بیٹھا ہوا ہو، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجارت کی تو اس تجارت میں آپ نے ایکسل کیا، ایکسیلنس کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ وہ کام کیا. تو اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ بھئی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، اس سے جو میسج ملتا ہے سیرت کے اس واقعے سے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس میں ایکسل، یعنی اس کو بہتر سے بہتر، جو بیسٹ وے ہو سکتا ہے اس کام کو کرنے کا وہ آپ کو کرنا چاہیے. آپ اگر انجینئر ہیں، مسلمان ہیں اور آپ سیرت کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین انجینئر ہونا چاہیے. آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کو دنیا کے ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہونا چاہیے. آپ اگر ایک سائنٹسٹ ہیں تو آپ کو دنیا کا ٹاپ کلاس کا سائنٹسٹ ہونا چاہیے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تجارت کے عمل سے کہ جب آپ نے تجارت کی تو ظاہر ہے آپ بتائیں کہ جب حضور تجارت کے لیے جا رہے تھے تو اس مارکیٹ میں 40 50 60 سال کے تاجر اور بزنس مین ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو پرانے عرصے سے زمانے سے تجارت کرتے آ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس مارکیٹ میں موجود تھے. اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زیادہ پروفٹ کمایا. اس کا مطلب آپ نے بزنس میں ایکسل کیا، آپ نے بڑے پروفیشنل طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے تجارت کی. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے نا، دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم اور فرض قرار دیا ہے. احسان کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی کام کو سب سے بہتر طریقے سے کرنا. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بھی دی. آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر تو صحیح طریقے سے قتل کرو. یعنی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی کو قصاص میں بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے اس کی ناک کاٹ دی جائے، اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اس کے کان کاٹ دیے جائیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو قتل اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی. قتل کرنے کا جو ایک پراپر طریقہ ہے شریعت کہتی ہے اگر قتل بھی کرنا ہے، سزا دینی ہے، تو اس میں بھی آپ کو صحیح طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو صحیح طریقے سے ذبح کرنا ہے. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو آپ پہلے سے تیز کر کے رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ ہو. ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے کرے. یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اس لیے یہ سیرت کا بہت اہم درس ہے. آپ ایک شوہر ہیں تو آپ کو بہت کلاس کا شوہر ہونا چاہیے. آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کو بہت کلاس کی بیوی بننا چاہیے. آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیں. آپ بیٹی ہیں تو بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیں. آپ کسی پروفیشن میں ہیں، کسی شعبے میں ہیں تو اس شعبے میں اتنا کمال حاصل کریں اور اس کمال حاصل کرنے کو دین کا حصہ سمجھ کر، سیرت کی اتباع اور پیروی سمجھ کر حاصل کریں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس واقعے سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے جو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسلام اس چیز کو، اس پر ایمفیسائز کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے کہ بھائی انسان کو خوددار ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے. یہ جو ڈپینڈنسی ہے، کسی اور پر انحصار ہے کہ بھائی کوئی مجھے دے گا تو میں کھاؤں گا، والد
پر ڈیپینڈنٹ ہو جانا، والدین پر ڈیپینڈنٹ ہو جانا، یہ جو طرز عمل ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے تجارت بھی کیا، ظاہر ہے یہ سارے جو کام کیے جا رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ بھائی میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، میرا جو خرچہ ہے، میری جو ذمہ داری ہے، میں یہ کوشش کروں کہ میں خود اٹھاؤں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی امت کو ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ دینے والا بنے، وہ لینے والا نہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک تفصیلی روایت ہے، میں اس کا ایک حصہ کوشش کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں بہت شدید ضرورت پڑی، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر ان سے کچھ پیسے رقم مانگ لیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا۔ ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا تھا حضور سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے وقتاً فوقتاً بات فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، یعنی جو آدمی لوگوں کے محتاج بننے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اور جو آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا لیتے ہیں، جو پاک دامن بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اس حال میں کسی سے سوال کیا، مانگا کہ اس کے پاس ایک اوقیہ کے برابر کچھ موجود ہو، تو اس نے لپٹ کر سوال کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ صحیح مستحق مال کے وہ لوگ ہوتے ہیں لا يسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ آپ اگر ان کو چہروں سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت پیسے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت غریب ہوتے ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک اوقیہ ہو اور وہ کسی سے سوال کرے، اس نے لپٹ کر سوال کرنے والے قرآن کی اس وعید میں وہ شخص بھی داخل ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ تو 40 اوقیہ سے بہت زیادہ مہنگی ہے، تو پھر میرے لیے حضور سے سوال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اپنی ضرورت اور حاجت بتائے بغیر میں دوبارہ اٹھ کر آ گیا، اور میں نے والدہ کو کہا کہ بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو حتی الامکان۔ اچھا یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، پچھلے سبق میں بھی شاید پچھلے سے پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی اور یہاں پر دوبارہ یہ بات آئی ہے۔ یہ ساری بات جو میں کر رہا ہوں نا یہ لڑکوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کا سارا خرچہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے۔ دیکھیں جب بیٹا بالغ ہوتا ہے نا، بیٹے کا خرچہ والد پر اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا خرچہ پھر والدین پہ لازم نہیں ہے، لیکن بیٹی کا خرچہ بالغ ہونے کے بعد بھی والد پر لازم ہے۔ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی والد پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کا خرچہ، بیٹی کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو طلاق ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنے والدین کے گھر آ گئی تو دوبارہ اس کے والد کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھائے، یہ شریعت نے اس پہ لازم کر دیا ہے۔ تو یہ جو اتنی ڈیپینڈنسی کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں یا یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بندے کو خود مختار، خود کفیل ہونا چاہیے، میں لڑکوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کی ساری ذمہ داری ان کے والدین پر ہے، لہٰذا یہ حکم اور یہ خود انحصاری اور خود کفالتی یہ حکم لڑکیوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی والد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اس کو پیسے کما کر دے۔ ہمارے ہاں ایسے والدین بھی موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جا کے جاب کرو، ہمیں پیسے کما کر دو۔
والد کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور نہ شوہر کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ تم جا کے جاب کرو مجھے کما کے لا کے دو، اور نہ بھائی اپنی بہن کو مجبور کر سکتا ہے۔ تو نہ والد بیٹی کو مجبور کر سکتا ہے، نہ بھائی بہن کو مجبور کر سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کو مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری سرے سے خواتین کی شریعت نے رکھی ہی نہیں، اس لیے یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات میں ایک اضافی نوٹ کے طور پر، ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر، جس کا براہ راست سیرت سے تعلق نہیں، میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی سکلز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتی ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں ہمیشہ سے خواتین ہماری سلائی کڑھائی یہ چیزیں تو سیکھتی رہتی ہیں۔ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، ای کامرس کا دور ہے، بہت سی ایسی چیزیں، فری لانسنگ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیتی ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیتی ہے، ویب ڈیزائننگ سیکھ لیتی ہے، یا جناب اور آن لائن ارننگ کے، ای کامرس کے جو جائز طریقے ہیں وہ سیکھ لیتی ہیں، اور گھر بیٹھے وہ کوئی جیسے مثال کے طور پر وہ کپڑے سی رہی ہے، کڑھائی کر رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے، اس کے پیسے کسی سے لے رہی ہے، تو اسی طریقے سے وہ کسی کو کوئی پوسٹ ڈیزائن کر کے دے دے، کوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دے، کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دے دے، کوئی پروڈکٹ سیل کر کے دے دے، جائز طریقے سے، اس کی شریعت کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بچیوں کو سیکھنی بھی چاہیے، بچیوں کو سکھانی بھی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں کوئی بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو گھر سے باہر نکلنا نہیں پڑے گا۔ ہاں، اس کے اندر بہرحال ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اس میں آپ کا انٹریکشن ہوگا، مردوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ کو بہرحال خیال کرنا پڑے گا، والدین کو بھی اس چیز پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا، اور خود لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس چیز کا وہ غلط استعمال نہ کریں، اور صحیح مقصد کے لیے حلال ارننگ کا اپنے لیے اگر ذریعہ بنا سکتی ہیں تو بنا لیں۔ لیکن اگین اینڈ اگین میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عورتوں پر، خواتین پر معاشی حوالے سے شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، لہٰذا یہ جتنی باتیں اس حوالے سے میں نے کی بنیادی طور پر اس کا تعلق لڑکوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں اس آج کے سبق کے دوسرے موضوع کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح، اور یہ نکاح کیسے ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سامان تجارت لے کر واپس آیا اور اتنا پروفٹ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پروفٹ ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جانتی تھیں، اور اس زمانے کی آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھی لکھی خاتون تھیں حضرت خدیجہ۔ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ایکسپوجر تھا، وہ ایک بزنس کرتی تھیں، ان کے والد سے ان کو یہ ساری چیزیں میراث میں ملی تھی، خاندانی طور پر ایک مطلب بزنس سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا ان کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چلیں، پھر میسرہ نے حضور کو حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یہ واقعات میرے سامنے پیش آئے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کر لیں۔ اس حوالے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، ان کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا، ان سے مشورہ کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اور حضرت خدیجہ نے ان کو ساری وہ تفصیلات بھی بتائیں جو میسرہ نے بتائیں کہ یہ واقعات سفر میں پیش آئے۔ تو اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھیں یہ باتیں جو تم بتا رہی ہو اگر یہ سچی ہیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو شخص ہے یہ امت کا نبی بنے گا، یہ بات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طرح پروپوز کرتی ہوں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں گی، ان سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے ان کے یعنی وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ ان سے جو پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کا نام تھا عتیق بن عائد، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ہند۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ابو حالہ سے۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حارث اور ایک کا نام تھا ہند۔ پھر ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ابو حالہ کے انتقال کے بعد یعنی اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ تھی اور دلچسپی رکھتی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے بھی بہت بڑے خاندان کی تھی، اور 5ویں نسب میں جا کر ان کا نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے، 5ویں جنریشن میں
اور 5ویں پشت کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی. قصی سے آگے حضرت خدیجہ کا نسب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مل جاتا ہے. سیرت حلبیہ کے اندر اس کی کچھ تفصیل موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پروپوز کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چچا ذات تھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی دوست یا سہیلی تھیں, نفیسہ بنت منیہ ان کا نام تھا. حضرت خدیجہ نے ان سے ذکر کیا ساری کہ بھائی میں اس طرح ان سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو نفیسہ نے حضرت خدیجہ سے اجازت لے کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی گئیں کہ اس طرح حضور سے پوچھا کہ بھئی آپ نکاح کیوں نہیں کرتے, شادی کیوں نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری ایسی پوزیشن نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ میں شادی کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر اس کا انتظام کر دیا جائے اور فوری طور پر آپ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہ کرے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے, اور ایسی عورت ہو جو حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے اچھی ہو, مال اور جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے بہتر ہو, تو کیا آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں خدیجہ کی بات کر رہی ہوں. ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کو جانتے تھے, آپ نے ان کے ساتھ بزنس کیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پاس رشتہ بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو نفیسہ نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گی. تو نفیسہ چلی گئی حضرت خدیجہ کے پاس اور حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یہ ساری بات میری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے. حضرت خدیجہ کے چچا تھے عمرو بن اسد. تو انہوں نے اپنے چچا سے ظاہر آلریڈی پہلے مشورہ کر رکھا تھا کہ اس طرح میں پیغام نکاح بھیجنا چاہتی ہوں. جس طرح ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا تھا, اپنے چچا سے بھی مشورہ کیا تھا. حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ فلاں وقت میں آ جائیں, میں اپنے چچا کو بھی کہہ دیتی ہوں, میرے چچا بھی اس وقت موجود ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت میں آ جائیں اور میرے چچا سے بات کر لیں. اس طریقے سے یہ نکاح یعنی مکمل ہو جائے گا. نفیسہ آئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری تفصیلات بتا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں اپنے چچاؤں سے اس پر مشورہ کر لیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتا دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا, اسپیشلی آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے مجھے ایک آفر آئی ہے. ظاہر حضرت خدیجہ کو لوگ جانتے تھے, ان کی ایک شہرت تھی, ان کی شرافت, پاکیزگی, پاک دامنی, ہر لحاظ سے ان کا ایک عرب کے معاشرے میں ان کو لوگ پہچانتے تھے. تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو بالکل آپ نکاح کر سکتے ہیں, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو ساتھ لیا اور حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچ گئے اور ان سے بات کی. حضرت ابو طالب نے کہ بھائی میرے یہ بھتیجے آپ کی بھتیجی سے نکاح کے خواہش مند ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے. اس پر وہ بھی رضامند ہو گئے اور پھر ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مکمل ہوا. ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا, جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, وہ یہ تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم, کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں سے بنایا, وزرع اسماعیل, اور حضرت اسماعیل کی نسل سے بنایا, وجعل لنا بیتا محجوجا, اور ہمیں ایک ایسا گھر عطا کیا جس کا لوگ حج کرتے ہیں, جس کے لوگ دور دور سے آتے ہیں, وحرما آمنا, اور ایک ایسا حرم دیا جو امن کی جگہ ہے, وجعلنا حکام الناس, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کا سردار, لوگوں کا سربراہ اور حکمران بنایا. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر ابو طالب نے کہا ثم ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ, یہ میرے بھتیجے ہیں محمد بن عبداللہ, لا یوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا, یہ ایسی شخصیت ہے ان کی کہ شرافت میں, ایمانداری میں, فضل میں, کمال میں ان کے پلے کا کوئی بندہ عرب کے معاشرے میں نہیں ہے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ, اگرچہ مالی اعتبار سے یہ کمزور ہیں. فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرَدَّةٌ, لیکن مال کی وجہ سے آپ رشتہ ریجیکٹ نہ کریں, اس لیے کہ مال تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جائے گا, ایک عاریت پہ لی ہوئی چیزیں جو دوبارہ لوٹانی پڑے گی, عارضی چیزیں ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ, اللہ کی قسم ایک زمانہ آئے گا کہ میرے اس بھتیجے کی ایک شان ہوگی, اس کا ایک نام ہوگا معاشرے میں. وَخَطَرٌ جَلِيلٌ وَقَدْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ رَغْبَةً فِي كَرِيمَتِكُمْ, اور یہ آپ کی صاحبزادی یا آپ کی شہزادی سے نکاح کے خواہش مند ہیں.
جو ان کا نام خدیجہ ہے، وقد بدل لها من الصداق كذا، اور اتنا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے لیے جو مہر متعین کیا تھا وہ 20 اونٹ مہر متعین کیا تھا۔ اور حافظ ابو بشر دلامی نے لکھا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی 500 درہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر مقرر کیا، اور اس طریقے سے یہ خطبہ پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اور یہ آپس میں میاں بیوی بن گئے اور رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو گئے۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لڑکی والے کسی رشتے کی آفر کرنا چاہیں تو لڑکی والے بھی رشتے کی آفر کر سکتے ہیں۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکے والے آفر کرتے ہیں، لڑکی کے گھر جاتے ہیں رشتہ لینے کے لیے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی ایک یعنی اشارہ ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے بیٹی کی شادی کرا دو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا فساد زمین میں پھیلے گا۔ اس کا مطلب کہ عام طور سے رشتہ لڑکے والے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس واقعے سے اور اس طرح کے اور کئی واقعات صحابہ کے ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی اگر رشتے کی آفر کرنا چاہیں تو وہ آفر کر سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی والوں کو رشتے کی آفر کسی ایسے خاندان والوں سے کرنی چاہیے جو خاندانی لوگ ہوں، شرافت، اخلاق اور اچھے کردار والے لوگ ہوں۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے سامنے بیٹی کا رشتہ پیش کرنا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو بعد میں آپ کو بدنام کرتے پھریں کہ ان کی بیٹی کا تو کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آ رہا، یہ تو جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار میری بیٹی سے شادی کر لو، کسی کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسے خاندان، نیچ خاندان والے، ان کے سامنے بیٹی کے رشتے کی آفر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندانی لوگ ہیں اور آپ کو لڑکا پسند آتا ہے تو آپ ان کو بالکل یعنی رشتے کی آفر لڑکی والوں کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کے اندر لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی یعنی بیٹی کو، بہن کو کوئی ایسا لڑکا پسند ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، شرافت اور کردار کے لحاظ سے آپ کے خاندان سے میچ کرتا ہے، یہ شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے جس کو کفاءت کہتے ہیں، شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے۔ اگر وہ کفو ہے، کفو کا مطلب برابری ہے، برابری کا مطلب پیشے کے لحاظ سے، اب اگر ایک سنار ہے دوسرا موچی ہے تو ظاہر ہے یہ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موچی کا کام کرنا کوئی گناہ کا کام ہے یا کوئی آر کا کام ہے، آر کا کام نہیں ہے، لیکن نکاح کا جو بندھن ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ تو اس مقصد کے لیے نا کہ یہ رشتہ چلے۔ تو اگر سنار کی بیٹی کسی موچی سے شادی کرے گی تو سنار کی بیٹی کی ڈیمانڈز کتنی ہوں گی؟ کیا وہ موچی پورا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو الٹیمیٹلی یہ رشتہ نہیں چل سکے گا اور طلاق ہوگی، اس لیے شریعت ان کا اعتبار کرتی ہے۔ تو اگر کسی لڑکی کو کوئی ایسا لڑکا پسند ہے جو آپ سمجھتے ہیں لڑکی کے والدین کہ بھائی پیشے کے اعتبار سے، خاندان، شرافت، کردار کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے ہمارے خاندان کے ساتھ میچ کرتا ہے، تو محض اس وجہ سے کسی رشتے کا انکار کرنا یا بیٹی کی پسند کا انکار کرنا کہ چونکہ بیٹی نے خود کہا ہے لہٰذا یہاں تو ہم نے اس کا رشتہ نہیں کروانا، یہ بالکل غلط طرز عمل ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ دیکھیں، دو ایکسٹریم ہیں ہمارے یہاں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لڑکی والدین کو انوالو کیے بغیر خود کوئی رشتہ طے کرنا شروع کر دے، یہ بھی شریعت کا مزاج ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو انوالو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چچا کو انوالو کیا۔ جب رشتے کی باری آئی تو حضرت خدیجہ نے عمرو بن اسد کو انوالو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کو انوالو کیا، اور ابو طالب نے بات کی عمرو بن اسد سے۔ اور میں آپ کو پہلے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کے بارے میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں، اور آگے بھی میں آپ کو بار بار یہ چیزیں بتاؤں گا۔ تو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ ایک یہ ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ لڑکے کی پسند کو بھی بالکل 100% اگنور کریں، لڑکی کی پسند کو بھی 100% اگنور کریں، تو یہ شادی آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کرانی ہے، اگر آپ نے بیٹے کی شادی کرانی ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، تو اس کی پسند کو اگنور کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
ہاں اگر کوئی ایسی ریزنیبل بات ہے، کوئی ریشنل بات ہے، کوئی لاجیکل بات ہے، اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہے کہ بھئی ہم سے میچ نہیں کرتا، وہ اس خاندان کا فلاں خاندان کا، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ اس نے خود یہ بات، یہ شخص پسند کیا، یہ لڑکا یہ لڑکی، اس لیے میں ان کی شادیاں نہیں کرنے دوں گا، یہ طرز عمل شریعت کا طرز عمل نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے نکاح کیوں کیا؟ پیسے کی وجہ سے کیا؟ مال کی وجہ سے کیا؟ ہرگز نہیں. حضرت خدیجہ مالدار تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ مالدار تھے؟ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ بہت زیادہ مالدار تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح انہوں نے کیوں کیا؟ حضور کے کردار، اخلاق، شرافت کی وجہ سے، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے. اس سے بھی ہمیں اور اس سے کامیاب کوئی رشتہ دنیا میں ہوا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کا یہ ساتھ 25 سال رہا تقریباً، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کی وجہ آپ کا کردار تھا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مرد کا حسن اس کی جیب میں ہوتا ہے. عورتیں کسی ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لڑکیاں آج کے دور میں، جو ATM مشین ہو، یعنی بس جو ڈیمانڈ کرے لڑکی وہ بندہ پوری کر لے، وہ چاہے کتنا ہی بدصورت ہو، اس کا سر گنجا ہو جناب، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ ٹھگنے قد کا ہو، اس کی جیب میں پیسہ ہے تو وہ حسین ہے. اور اگر کوئی بہت ہی ہینڈسم، بہت ہی جناب اچھا سمارٹ ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے تو وہ بدصورت ہے. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ہماری لڑکیوں کا، خواتین کا، عورتوں کا، والدین کا، یہ بالکل جاہلانہ طرز عمل ہے. صرف یہ ایک مثال نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے تشریف لائے مدین میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو دیکھا وہ پانی بھر رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ رش تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا، وہ تشریف لے گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، اور جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اتنے اچھے کردار اور اخلاق والا آدمی تھا کہ اتنے رش میں انہوں نے ہمیں ہمارے برتن اور گیلن بھر کے دے دیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بنیاد پر ان کو اپنی بیٹی کی نکاح کی آفر کر دی کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح، اپنی بیٹی کے رشتے کی آفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کی؟ پیسے کی وجہ سے کی. پیسے کی وجہ سے کہاں کرنی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے فرار ہو کر آئے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ تشریف لائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور یہی وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیا. اور حدیث میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی اخلاق اور جس کی دینداری آپ کو پسند ہو تو پھر شادی کرا دو. بلا وجہ چوں چراں کرنا، رشتے ریجیکٹ کرنا، نخرے کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں جو مشہور روایت ہے یقیناً ہم سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 25 سال تھی، بعض سے معلوم ہوتا ہے 45 سال تھی، بعض سے معلوم ہوتا ہے 28 سال تھی. مختلف قسم کی روایات ہیں. مستدرک حاکم میں امام حاکم نے ابن اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے اپنی سند سے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو اور اس سے یہ ایک مطلب سمجھ میں آتی ہے بات کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میچور خاتون تھیں، بہت سمجھدار تھیں. وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، وائف اور بیوی نہیں تھی، زوجہ ہی نہیں تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اچھی دوست بھی تھیں اور اچھی مشیر اور ایک اچھی ایڈوائزر بھی تھیں آپ کی. جہاں جہاں آپ کو کسی مشورے کی ضرورت پڑتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے طریقے سے مشورے دیا کرتی تھیں. تو ایک جو میچورٹی کسی خاتون میں ہونی چاہیے وہ میچورٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سپورٹ ملتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے، آپ کے جتنے بچے ہیں، وہ سب حضرت خدیجہ سے ہیں، سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے، کہ حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ ہیں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس کی بالترتیب سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قاسم ہیں، جن کی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم. آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا اپنے حضور کے بیٹے کی وجہ سے، قاسم. پھر آپ کی بیٹی ہیں زینب، پھر آپ کی بیٹی ہیں رقیہ، پھر آپ کی بیٹی ہیں ام کلثوم، اور پھر بیٹی ہیں فاطمہ، اور پھر آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ. آپ کے ان دونوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال بھی ہو گیا. آپ کی جو شروع کی 3 بیٹیاں تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان کا انتقال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات طیبہ میں ہی ہو گیا. صرف آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور کے وصال کے بعد ہوا ہے. حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹوں کا اور 3 بیٹیوں کا انتقال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی ہوا. یوں اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سی مشکلات اور تکلیفوں سے گزار کر کندن بنا دیا تھا، ایک دنیا کا عالمی لیڈر اللہ نے بنانا تھا، یہ دکھ بھی اللہ نے دکھایا. ظاہر اولاد کا دکھ کتنا انسان کو دکھی کرتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی والد ہی جان سکتا ہے، کوئی والدہ ہی جان سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نہیں، 2 نہیں، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بیٹیوں کا آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا انتقال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دکھ کو بھی سہا، اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کی طرف سے طعنے ملتے تھے کہ بھائی ان کا تو کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہتا، جب ان کا انتقال ہوگا دنیا میں معاذ اللہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. یہ طعنے بھی حضور کو سننے پڑتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے فرمایا آپ کا دشمن نامراد ہوگا، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا، آپ کے دشمن کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کی نسل اور آپ کا نام قیامت تک چلتا رہے گا. آج بھی ہم سیرت کا کورس کر رہے ہیں، سیرت کی سیریز جاری رکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کو اپنے لیے فخر، دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتے ہیں. کون آج دنیا میں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل یا ابو لہب رکھتا ہے؟ کون اپنے بیٹے کا نام عتبہ اور جو حضور کے دشمن تھے یہ کون اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنے سہنے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام، یہ نتیجہ دیا کہ آج نام ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو جاویدانی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھ لیں، آج تک صفا مروہ کی دوڑیں حج اور عمرے میں لگائی جاتی ہیں؟ نہیں لگائی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل دیکھیں، آج تک بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہت خیال کرتے ہیں. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو. اللہ اپنے نیک بندوں کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اپنی نماز میں دعا نہ مانگ لے. جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا وفادار ہے، اللہ اتنا قدردان ہے، اللہ اتنا انسان کے عمل کی قدر کرتا ہے. اگر ناقدری ہے تو انسان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انسان نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جس طریقے سے اس کو قدر کرنی چاہیے تھی. ہمارے لیے اس میں میسج ہے، پیغام ہے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں. دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اس کو عبور کر لیں. کوئی کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے وہ کڑوا گھونٹ پی لیں. اللہ کے حکم پورے کرنے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے اس کو ناراض ہو لینے دیں. جب اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے اور جب اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا کریں گے تو ساری پریشانیاں کافور ہو جائیں گی انشاءاللہ.
اب ہم آتے ہیں اپنے اس سبق کے آخری حصے کی طرف۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، تو پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور نے زندگی کیسے گزاری؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، آپس میں ان دونوں کا تعلق کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ آپ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، صرف تذکرہ نہیں کرتے تھے، آپ ان کی سہیلیوں کا، جو ان کی دوستیں تھیں حضرت خدیجہ کی، جب آپ کبھی بکری ذبح ہوتی، کہیں گوشت آتا، کوئی ہدیہ ہوتا، تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے کہ بھائی یہ ہدیہ جا کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آئیں۔ انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چلتا رہتا تھا۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ آپ کو اتنا صدمہ پہنچا تھا حضرت خدیجہ کی وفات سے کہ آپ نے اس سال کو حزن کا، غم کا سال قرار دے دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، کہ اپنے زمانے کی سب سے بہتر خاتون مریم بنت عمران تھی اور اپنے زمانے کی سب سے بہتر خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طریقے سے وفاداری کی، مشکلات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کو اچھے مشورے دیے، آپ کو سپورٹ کیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت کا ٹائٹل جس کو حاصل ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ایک خاتون ہے۔ یعنی پوری کائنات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ایک خاتون کی شخصیت ہے، اور وہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب وحی نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو کر گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں، یعنی آپ کی ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ کہیں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر صرف اس پہ اکتفا نہیں کہ اپنے چچا زاد کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی۔ تو ایک بیوی، ایک آئیڈیل وائف، ایک آئیڈیل بیوی کو جیسا ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو، اگر اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کسی وجہ سے کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرے، اس کو کندھا دے، اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ازواج مطہرات کا طرز عمل اور طریقہ ہے۔ مشکلات میں، غربت میں، فقر میں، مالی تنگی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں شوہر کو چھوڑ کے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھ جانا، یہ مسلمان خاتون کا شیوہ نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کا طریقہ نہیں ہے، یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ ویسٹ کا کلچر ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل کوئی اداکارہ، کوئی فنکارہ، کوئی جناب کوئی میوزک گانے، کوئی گانے گانے والی، یہ ہماری آئیڈیل خواتین نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں رضوان اللہ علیہن، یہ ہماری آئیڈیل خواتین ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام عطا کیا، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبریل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں حضرت خدیجہ تشریف لائیں گی، اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام دے دیجئے گا۔ ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے نام سلام بھیج رہے ہیں، حضرت جبریل حضرت خدیجہ کے نام سلام بھیج رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، یہ بھی فرمایا کہ ان کو جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جہاں نہ کوئی شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت عطا کر دی۔ جو خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ وفا کرتی ہیں، شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، جائز کاموں میں ان کا خیال رکھتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حدیث میں جنت کا وعدہ کیا گیا۔
حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت، کہ جو عورت فرض نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کی بشارت ہر ایسی خاتون کے لیے جو اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر کے ساتھ مشکلات میں کھڑی ہونے والی ہو اور اللہ کے احکام کا خیال کرنے والی ہو، فرائض کا اہتمام کرنے والی، حرام سے بچنے والی اور شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل تھا تو حضور علیہ السلام کو ان سے محبت کیوں نہ ہوتی؟ جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کے حالات میں کھڑی ہو، پھر شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی سے وفاداری نبھائے، پھر وہ محبت کر کے دکھائے، پھر وہ اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ کسی کو ایسی بیوی عطا کر دے جو اس کی بات بھی مانتی ہے، اس کا خیال بھی رکھتی ہے، تنگی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے، اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے، اس کو اچھے مشورے بھی دیتی ہے، اور وہ بدبخت پھر بھی جا کے کہیں باہر منہ مارتا ہے، بیوی کو توجہ نہیں دیتا، بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، بیوی کا خیال نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کے بھی بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی پھر یہ محبت نبھا کے دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس بیوی پر غصہ آتا تھا وہ حضرت خدیجہ پر تھا، یعنی جو غیرت مجھے آتی تھی نا وہ حضرت خدیجہ پہ آتی تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ میرے نکاح سے پہلے دنیا سے انتقال کر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سب سے زیادہ غیرت ان پہ اس لیے آتی تھی کہ حضور علیہ السلام بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے، بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک بوڑھی خاتون تھی حمراء الشدقین، جن کے مسوڑے لال تھے، یعنی دانت گر جانے کی وجہ سے صرف مسوڑے لال مسوڑے تھے، دانت نہیں تھے، ایسی عورت تھی، آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ کہا حضور علیہ السلام نے پھر تعریف کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا انہا کانت وکانت، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کر دیتے ہیں یہ بھی بیوی سے محبت کے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً عورتیں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اس بات پہ شکوہ کرتی ہیں، اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا یا بچہ یا بیٹی ہوئی ہے تو شوہر کی توجہ میری طرف کم ہو گئی ہے۔ تو اس کے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ بیوی جیسی توجہ پہلے شوہر کو دیتی تھی، اولاد ہو جانے کے بعد بیوی اس طرح کی پوری توجہ شوہر کو نہیں دیتی، جس طرح وہ پہلے اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی تھی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی شوہر کی محبت میں کمی آتی ہے، تو بیوی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی وہ اولاد ہو جانے کے بعد بھی بیوی شوہر کے لیے بنے سنورے، اس کا خیال رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد ہو جانے کے بعد محبت تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی پہلے صرف بیوی سے محبت تھی، اب وہ بیوی سے بھی ہے، بچے سے بھی ہے، تقسیم ہو گئی۔ ظاہر ہے جب تقسیم ہوگی تو کسی نے تھوڑی بہت کمی تو محبت میں آئے گی، لیکن اس کا ایک اور بہت اچھا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کر دیتے ہیں تو اس سے رشتے میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ جب تک اولاد نہیں ہوئی ہوتی تب تک یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے، یعنی یہ ڈر ہوتا ہے کسی بھی وقت یہ رشتہ خدا نہ خواستہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے شادی کے بعد کے جو پہلے 3-4 سال ہوتے ہیں، یہ میری نصیحت کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نئی ہوتی ہے کہ شادی کے ابتدائی 3-4 سال زندگی کے بہت مشکل سال ہوتے ہیں عموماً۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ تو اولاد ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا ہوتا ہے، لڑکی بالکل الگ بیک گراؤنڈ سے آئی ہوتی ہے، لڑکا بالکل الگ بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے، خصوصاً جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، پھر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شادی کے ابتدائی 3-4 سالوں میں کبھی بھی کوئی جذباتی فیصلہ ہرگز نہ کریں۔
بہت سی دفعہ جو گھر تباہ ہوتے ہیں وہ اسی ڈیوریشن کے اندر تباہ ہوتے ہیں. یہ دورانیہ جب گزر جائے پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو اولاد ہو جانے کے بعد اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ سے محبت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی ہے. اور ایک حدیث میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزقت حبھا، کہ مجھے ان کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے. اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ سنت نبوی ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرنا سنت نبوی ہے. آج سیرت کا یہ درس، یہ پیغام لے کر جائیں کہ شوہر اپنی بیوی کو جا کے کہے آئی لو یو، اور بیوی شوہر کو جا کے کہے آئی لو یو. نامحرم کو کہنے میں تو بہت مزہ آتا ہے ہمارے لوگوں کو کہ کسی لڑکی کو آپ یہ کہیں نامحرم کو، تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ بیوی کو تو حضور نے آئی لو یو کہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے حضور کو آئی لو یو کہا ہے. یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ اپنی بیوی کو کہیں وہ پھولے نہیں سمائے گی، اور بیوی شوہر کو کہتے تو شوہر پھولے نہیں سمائے گا. اتنی محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ نفرتیں تو ہم خود پھیلا رہے ہیں، اپنے دل میں دبا کے بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو محبت ہے تو محبت کا اظہار کریں. حدیث شریف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے، یعنی شوہر بیوی سے ہٹ کے، مثال کے طور پر آپ کو کسی عالم سے، کسی دوست سے محبت ہے، آپ اس کو بتائیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا اظہار کر دینا چاہیے. تو بیوی کو شوہر کے سامنے، شوہر کو بیوی کے سامنے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں بیوی سے محبت کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ غیرت ہے یا یہ بغیرتی ہے؟ غیرت کا معیار صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. جو کام آپ نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے، جس سے آپ بچے اس سے ہم نے بچنا ہے. جس کو آپ نے غیرت قرار دیا ہمارے لیے غیرت کی وہی ڈیفینیشن ہے. جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ بے حیائی یا بے غیرتی ہے، ہم اس کو بے غیرتی یا بے حیائی سمجھیں گے. کسی کلچر کی وجہ سے نہیں، کسی ثقافت، تہذیب، زبان اور خاندان اور لسانیت کی بنیاد پر ہرگز ہم کسی چیز کو غیرت یا بے غیرتی کے طور پر ڈیفائن نہیں کر سکتے. بہت سی دفعہ والدین اس بات میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. ایسے گھرانے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جہاں پر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا. اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا، اس کو بغیرتی کے طعنے دیے جاتے ہیں. یہ کلچر ختم کرنا ہوگا. اگر ہم سیرت پڑھ رہے ہیں عمل کی نیت سے، اگر ہم واقعی میں مسلمان ہیں، ہمارا کلچر اسلام ہے، ہماری ثقافت اسلام ہے. یہ بغیرتی کے معیارات غلط معیارات ہیں، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اس پر بات کریں. یہی وجہ ہے کہ سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بات سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات علماء ممبر پہ بیٹھ کر بھی دین بیان نہیں کر رہے ہوتے، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ غیرت اور بے غیرتی کی وہ ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیفینیشن ان کا کلچر کر رہا ہے. سیرت میں غیرت اور بے غیرتی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہاں پہ نہیں بیان ہو رہی ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ حمیرہ. حمیرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ ذرا پوچھیں کسی سے. حمیرہ یہ حمرتن سے نکلا ہے. حمرتن کہتے ہیں لال، لال سرخ. حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے لال لڑکی یا لال عورت، یا جس کو آپ اردو میں، آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں گوری چٹی عورت یا گوری چٹی لڑکی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا حضرت عائشہ کو کہتے تھے اے گوری چٹی عورت، گوری چٹی لڑکی. حمیرہ کتنا پیارا نام ہے بیوی کے لیے. آپ اگر بیوی کو اس طرح کا ٹائٹل دے دیں گے وہ کتنی خوش ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو ہم نے غیرت بغیرتی کے معیارات بنائے ہوئے. پتہ نہیں ہم کس نام، کس کہاں کے مسلمان ہیں، کون سے دین کو ہم فالو کرتے ہیں، کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور طرز عمل ہمارا کیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی، طلاقیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، گھر برباد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیرت پہ عمل کریں، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. صرف یہ نہیں، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت خدیجہ کا آپ نے خیال نہیں رکھا، آپ کے جانے کے بعد صرف آپ کی سہیلیوں کا خیال نہیں رکھا، صرف ان کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد آئی، دستک دی اور آواز، اجازت طلب کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جیسے ہی آواز پڑی، حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی. یعنی ان کی آواز سے ملتی تھی حضرت
جو حالہ بنت خویلد تھی حضرت خدیجہ کی بہن، ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم حالۃ بنت خویلد، اے اللہ یہ تو حالہ بنت خویلد ہیں، یعنی آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ میری گھر والی کی بہن آئی ہے ہمارے گھر پر۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کا بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں جو میں نے آپ کو حدیث بتائی، اس پر ان کو یہ غصہ آیا۔ اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو، کیا تعارف ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے جثامہ المزنیہ۔ جثامہ عربی میں کہتے ہیں سست، کاہل اور بے وقوف یا غبی شخص کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جسامہ نہیں، تم حسانہ ہو۔ حضور علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ کسی کا اگر غلط نام ہوتا تھا آپ اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام جسامہ نہیں حسانہ، یعنی تم اپنا نام تبدیل کر دو۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیا حالات ہیں، کیسے مزاج ہیں زندگی۔ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت خدیجہ جب تھیں تو میں اس وقت آپ کے پاس آیا کرتی تھی، ان کے پاس آیا کرتی تھیں۔ حضور کو جب پتہ چلا تو آپ نے حال احوال لینا شروع کر دیا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، ہمارے بعد تمہاری زندگی کیسی رہی، زندگی کیسے گزری۔ تو انہوں نے بتایا کہ سب خیر خیریت ہے، ساری تفصیل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس پہ پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اس بوڑھی عورت کو اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے پاس حضرت خدیجہ کے زمانے میں آتی تھی، یہ ہمارے پاس خدیجہ کے زمانے میں آتی تھی۔ اور آگے آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ مسلمان کو حرز جاں بنانا چاہیے، اس کو میں کہتا ہوں اپنے گھر میں کہیں لکھ کر لگا لیں۔ آپ نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، دوستی رشتہ داری نبھانا، ان تعلقات کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو والد کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھائیں، اس کو برقرار رکھیں۔ والد کے رشتہ داروں کا والد کے انتقال کے بعد خیال رکھیں، والدہ کے رشتہ داروں کا والدہ کے انتقال کے بعد خیال رکھیں، بیوی کے رشتہ داروں کا بیوی کے انتقال کے بعد خیال رکھیں۔ تو جب ان کے انتقال کے بعد ہمیں اس چیز کا حکم ہے ان حسن العہد من الایمان، تو زندگی میں سسرال والوں کا کتنا حق ہوگا؟ ہمارے ہاں تو ایسے بدبخت لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو سسرال کو غلام سمجھتے ہیں۔ وہ آدمی جس کی باہر 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوگی، جب سسرال جائے گا تو شیر بن جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سسر کو بے عزت کرنا، اپنے سالے کو بے عزت کرنا یہ بہت بڑی کوئی بہادری کی بات ہے۔ یہ بہادری کی بات نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو بیٹی دی ہے، بہن دی ہے، اس نے آپ پر احسان کیا ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی قدر کرو، اور بیوی کی وجہ سے بیوی کے رشتہ داروں کا خیال کرو، ان پہ خرچ کرو۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کتنا ہمارا معاشرہ سیرت کے 180 ڈگری پر اپوزٹ ہے، اور نعرے ہمارے عشق رسول کے اور عشق رسول، اور یہ نعرے ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے نا آپ کا کبھی کبھی بندے کا دماغ کھولنے لگ جاتا ہے کہ یہ سیرت میں کیا ہے اور ہم کس پٹری پہ چل رہے ہیں۔ تو سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے حضور ایک بوڑھی عورت سے صرف اتنا ان کو ٹائم دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ کے دور میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھیں۔ تو جب ان کے دور میں آنے والی خاتون کی یہ حیثیت ہے تو ان کی والدہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس لیے سسرال کی اہمیت اور سسرال کے ساتھ تعلقات کو نبھانا، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکی کو بھی اپنے سسرال کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرے شوہر کی والدہ ہے، یہ میرے شوہر کے والد ہیں، اور لڑکے کو اپنی وائف کے جو گھر والے ہیں کہ یہ میری اہلیہ کی والدہ ہیں، یہ میری اہلیہ کے والد ہیں، یہ میری اہلیہ کے بھائی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شام کے سفر کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے شام کا سفر کیا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر بن کر گئے، مزاربہ کے طور پر آپ نے بزنس کیا اور واپس تشریف لائے، آپ نے ڈبل منافع کما کے دیا، اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ اور اس سے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جائیں اس میں ایکسل کریں، اس میں اچھے طریقے سے اپنا ایک نام اور مقام بنائیں، دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان جس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے وہ اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان صادق اور امین تھی، ہماری پہچان بھی صادق اور امین تھی، اور یہی آپ کی پہچان حضرت خدیجہ سے آپ کے نکاح کا ذریعہ بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پروپوز کیا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے ساتھ مل کر بات کی, 20 اونٹ یا 12.5 اوقیہ مہر طے کیا, اور اس طریقے سے وہ نکاح اپنے اختتام کو پہنچا اور نکاح مکمل ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تقریباً 25 سال کا یہ ساتھ رہا. حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا, کسی دوسری عورت سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری خواتین کے لیے ایک آئیڈیل خاتون ہیں. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی لڑکے کو اپنی بچی کے لیے پسند کرنے کا معیار اس کا کردار, اخلاق اور شرافت ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ سبق ملتا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے بھی یہ سبق ملتا ہے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا, ہر مشکل میں حضور کے ساتھ کھڑی رہی, مالی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف بیوی نہیں, آپ کی ایک اچھی ایڈوائزر, ایک اچھی دوست اور ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا. یہی ایک آئیڈیل خاتون تھی, اور ہمارے لیے, ہماری خواتین کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہیں. ہماری خواتین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیں. اور اس کا جواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی محبت میں انتہا کر دی. آپ نے بھی بے پناہ محبت دی, زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ان کا ذکر خیر کرتے رہے, ان کی سہیلیوں کا خیال کرتے رہے, ان کی ہمشیرہ کا خیال کرتے رہے, حتیٰ کہ ان کے زمانے میں جو خاتون آپ سے کبھی ملنے آ جاتی تھی ان کا بھی آپ ان کی رسپیکٹ کرتے رہے, باوجود اس کے کہ آپ کی دوسری بیویاں اس سے پریشان ہوتی تھیں کہ آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ان کا ذکر کرتا رہوں گا. اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی, مجھے سچا کہا تھا جب دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی. اس نے اپنے مال سے میری مدد کی, وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو یاد رکھا. شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی آپ پر احسان کرتی ہے, آپ کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑی ہوتی ہے, تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قدر کرے, وفاداری نبھائے, اور وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دے. اور ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے, بیوی شوہر سے محبت کا اظہار کرے. اور ساتھ ہی یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے والدین کا, اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے والدین کا خیال رکھیں. اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کے دور میں آنے والی ایک بوڑھی عورت کا صرف اس لیے اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کے دور میں میرے پاس آتی تھیں, تو پھر بیوی کے والدین کا کتنا احترام اور کتنا خیال رکھنا لازم ہوگا. سسرال کو غلام سمجھنے کا جو رویہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے ہاں غیرت اور بے غیرتی کے جو غلط معیارات ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. سیرت کو اپنا کلچر, اپنی ثقافت, اپنی تہذیب بنانا ہوگا, اور اسی کو معیار بنانا ہوگا, اسٹینڈرڈ بنانا ہوگا. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سیرت پڑھنے والے, پڑھانے والے, سمجھنے والے, سمجھانے والے, سننے والے, سنانے والے اور عمل کرنے والے بنیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیرت کے اس پیغام کو صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں, اس کو پھیلائیں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ انسانیت تک یہ پیغام پہنچے. جتنا جلد ہم سیرت کے پیغام کو اپنا لیں گے اتنا جلد اللہ تعالی ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.